بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج کا یہ خوبصورت اجتماع میں یہاں دیکھ رہا ہوں، زندگی میں بہت کم ایسے اجتماعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں سادات، مشائخ، علماء کرام سب کی زیارت کر رہا ہوں۔ ہمارے اہل سنت میں دو بڑے علمی طبقے ہیں جن کے ساتھ باقی مدارس کا رشتہ جڑتا ہے، مشہور۔ ایک حضرت محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضور غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں ایک اور بھی بڑا ہمارا علمی حلقہ دارالعلوم حزب الاحناف، وہاں کے محتمم بھی جلوہ گر ہیں۔ پھر بھکی شریف، وہاں کے حضرت قبلہ علامہ پیر سید محمد محفوظ مشتی صاحب جلوہ گر ہیں۔ اور میں اس بات کا اعتراف کرنے لگا ہوں، جس قافلے کی قیادت حضرت مہر الملت فرما رہے تھے، اس قافلے میں جب حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی آئے ہیں تو محسوس ہوا ہے کہ میدان میں علی کا بیٹا آ گیا۔ اور میں حضرت کی کوشش اور کاوش کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جگر گوشہ غزالی زمان حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کافی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اور جگر گوشہ مجاہد ملت نبیرہ محدث اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب اور ان کے برادر اصغر صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ داتا صاحب کے آستان کرم کے بعد لاہور میں سلسلہ کے اعتبار سے مشہور ترین خانقاہ درگاہ زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی عہد حضرت دیوان احمد مسعود چشتی صاحب تشریف فرما ہے۔ اور میں حضرت مہر الملت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سادات کی اتنا بڑی بارات ہے جو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں، ہم کسی کا دل جلانے نہیں آئے، ہم جس زہرا کے در سے عزت پاتے ہیں ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت کر پیش کرنے کے لیے آئے۔ اور ایک ایک سید کا میں نام لوں گا تو بڑا وقت لگے گا۔ تمام سادات کے قدموں پر میرے ہاتھ بھی اور میرے یہ سر کی ٹوپی بھی۔ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، کسی اور کو اس سے تکلیف بھی ہو تو ہوا کرے۔ خدا اس دن سے پہلے موت دے دے کہ بندے کے سانس ہوں اور آل محمد کا حیا نہ ہو۔ اس دن سے پہلے مر جانا ہی بہتر ہے۔ یہ جتنے سادات ہیں، اور میں کسی سید کو چھوٹا نہیں سمجھتا۔ سید بڑا ہوتا ہے حضور کے خون کی نسبت سے، عمر کا فرق ہو سکتا ہے، آل محمد ہونے میں سارے ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اور اب جتنے حضرات بیٹھے ہیں اگر اس پر متفق ہوں تو سبحان اللہ کہہ دیں، تاکہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ہیں۔ اچھا، سارے بولنے کی کوشش کریں سبحان اللہ کہہ کر، بڑی اچھی بات ہے۔ میں ایک نعرہ لگواتا ہوں، سیدہ پاک کے نام پہ کون نعرہ لگاتا ہے؟ عظمت و شان سیدہ زہرا۔ نہیں، ابھی نہیں، سارے نہیں بولے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جتنے صوفیاء ہیں ان کو پتا ہے ولایت زہرا کے در کی خیرات کا نام ہے، اور جتنے اہل علم ہیں ان کو بھی پتا ہے علم زہرا کے در کی گدائی کا نام ہے۔ اور میں اگر اگلا جملہ کہہ دوں تو بالکل بجا ہے، بے جا نہیں ہے۔ ایمان نصیب ہی اس کو ہوتا ہے جس کے دل میں احترام زہرا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تکلف کس بات کا؟ مجھے حیرانگی اس بات کی ہے، میں اپنے استاد کے لیے مر کے نعرہ لگا سکتا ہوں، شیخ اپنے پیر کے لیے نعرہ لگا سکتا ہے، سارے بادب علماء اور سارے پیر جس کی چوکھٹ کے فقیر ہیں اس کو سیدہ زہرا کہتے ہیں۔ اب میں نعرہ لگوانے لگا ہوں، اور اس نعرے کو میرے مدینے والے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ اب دیکھتا ہوں کون کون بولتا ہے۔ عظمت و شان سیدہ زہرا، میں نعرہ لگواؤں گا طیبہ طاہرہ، آپ کہیں گے سیدہ زہرا، طیبہ طاہرہ۔ دیکھ لیں کون بولا ہے کون نہیں۔ طیبہ
सादात को रोते देखा, लेकिन जिस दिन मैंने पहली मर्तबा किबला इरफान शाह साहब को रोते देखा, इतने मरतबा मैंने घुटनों पे हाथ रखा, कहीं आपको कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। और वो रो रो कर यही कह रहे थे कि वो जात जिसके लिए आज तक किसी काफिर ने भी गंदा जुमला इस्तेमाल नहीं किया। मैं नाम भी नहीं लूंगा, कल एक बुजुर्ग ने कहा था नाम ना ले, नहीं लेता मैं नाम, लेकिन इतना जरूर कह दूं, हशर में शफात के लिए किताबों के हवाले काम नहीं आएंगे, ज़हरा का हवाला काम आएगा। हशर के दिन बारगाह मोहम्मद अरबी में ये नहीं देखा जाएगा तेरा मुताला कितना था, ये देखा जाएगा दरे ज़हरा से गदाई कितना थी। गर्मी के इस मौसम में ये सारे सादात, इनके जोड़े मेरे सर का ताज, मैं ये जुमला कहे बगैर दे नहीं सकता। कायनात का कोई बाप औलाद के गद्दार को पसंद नहीं करता। अरे मुस्तफा जैसा बाप कोई नहीं, ज़हरा जैसी औलाद कोई नहीं। अभी भी हमारे कुछ लोग हैं कहते हैं उलमा मौका दें। जिगर गोशा गजाली जमा, वारिस मसनद गजाली जमा, अल्लामा सैयद अरशद सईद शाह साहब कादमी, अल्लाह उनको सेहत के साथ सलामत रखे, उन्होंने खत लिखा हजरत, और उसमें कहा मौलाना आपसे हमारा दिली ताल्लुक है, जैसे प्यार का अंदाज होता है, बहस में न पढ़े, पाक बारगाह में आपसे बेअदबी हो गई है, तौबा कर लो। अच्छा वो खुद कहते रहे आपसे सबका निशानी हो गई। मैं उन उलमा को सलूट पेश करता हूं जिन्होंने इतना रियायत दी, यार तूने जानबूझ के नहीं बोला, और वो पता कहते नहीं नहीं मैंने जानबूझ के बोला है। और मुझे हुजूर गजाली जुमा के लख्त जिगर तशरीफ फरमा है, हजरत हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ फरमाए, साहबजादा साहब और दीवान साहब, तो जाहिर है चिश्ती निजामी हूं या साबरी, इनकी चौखट से होके ही आगे जाएंगे ना। मैं उनके कदमों पर हाथ रख के एक जुमला कहना चाहता हूं। मुझे खतीब का जुमला बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा मौलाना यहां वही बोली बोलो जो हशर में हुजूर के सामने भी बोल सको। जालिम तूने सारे अहले सुन्नत को रुला दिया, तूने सारे अहले सुन्नत को दरबा के रख दिया। और मुझे दुख है इस बात का, जिनको ये याद है कि मौलवी कीमती है, ये याद नहीं है कि दरे ज़हरा कितना कीमती है। ये वक्त भी हमने देखना था। और अल्लामा साहब ने, मैं उन्हें सलाम अकीदत पेश करता हूं जो फतवा पेश फरमाया, मैं उसकी वजाहत फिर कर देता हूं और आपसे तौसीक भी चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि गुस्ताखे ज़हरा होकर ये बंदा लानती है और इसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। जो तायीद करते हैं वो हाथ खड़ा करें। और अब ये मूवी बन जानी चाहिए, बनाए सब हाथ खड़े रहे सैयदा पाक के लिए, इन्हीं हाथों से तो हमने खैरात लेनी है। ये सिर्फ उनका नहीं है, दोनों हाथ, ये सिर्फ उनका नहीं, ये सबकी तायीद है। और दूसरा उन्होंने फरमाया है ये गुमराह भी है, गुमराह करने वाला भी है और लानती भी है, और अगर इस पर अड़ा रहे तो ये रास्ता कुफ्र की तरफ जाता है। मैं मौलाना आपको सलाम अकीदत पेश करता हूं। और हाँ, मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। मुझे पता है हमारे बुजुर्गों का वक्त बड़ा कीमती है, लेकिन मैं कसम उठाकर कह रहा हूं वक्त क्या चीज है, हमारी तो जान चौखट ज़हरा पे कुर्बान। अगर मेरा ये जुमला जज्बाती है मुझे वापस कर दें, अगर आपकी तर्जुमानी भी हो तो सारे बोलें। अब हमारी गुजारिश ये, ऐसा मौका रोज नहीं मिलता, ये फतवा आपके पास आ रहा है, इस पर आप ताईदी दस्तखत फरमा के जाएंगे। और मैं कहता हूं ये दस्तखत कोई देखे ना देखे, मकीने गुंबद खजरा तो देख लेंगे। भाई जी जरा रख दो, अल्लाह ले हुजूर जरा 1 मिनट रख दें, कोई जरूरी बात भी कर ली नहीं करे। मैं हाथ जोड़ के, मैं सबसे छोटा बंदा हूं, मुझे कोई बंदा मुफ्ती कहे मुझे कभी खुशी नहीं होती,
کوئی خطیب کہے مجھے کبھی خوشی نہیں ہوتی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جس نے جو بکنا ہے بک لے، خدا مجھے زندہ رکھے تو پہچان کرے زہرا کی گدائی میں رکھے، اور موت آئے تو حشر کے دن فرشتے بھی کہیں آل محمد کا کمی آ رہا۔ ہماری اور کوئی پہچان سے ڈان نہیں ہے۔ بڑے لوگوں کو تعلقات کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ میں پھر حجت الاسلام کی نگاہ اور مہر الملت، میں نے ان کو رات دن روتے دیکھا ہے، اور میں لائیو کہہ رہا ہوں، انہوں نے مبالغہ کا چیلنج میرے مشورے سے نہیں دیا، مجھے تو پتا 3 دن کے بعد چلا۔ انہوں نے کہا میں صبر کیسے کرتا، میں صرف آپ کی توجہ چاہتے ہو یہ بات کہہ رہا ہوں، اور ہاتھ جوڑ کے میں سب سے چھوٹا ہوں، جن کو تعلقات کا خیال ہونا ان سے گزارش کر رہا ہوں، اتنا دیکھنا کس کے مقابلے میں کس سے تعلق کا خیال ہے۔ میں ڈیرہ غازی خان کے ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، اور غریب فیملی سے تعلق ہے۔ اب میرے نبی نے غریب نہیں رہنے دیا۔ میری یہ بات سن لیں خدا کے لیے، کبھی چھوٹا بندہ بھی بات کرے تو سن لیا کریں، غریب فیملی سے میرا تعلق، اب میرے نبی نے مجھے غریب نہیں رہنے دیا۔ ترے زہرا کی گدائی نے سب کچھ دیا ہے۔ میں دیہات میں نے دیکھا ہے، کسی کی بیٹی کے بارے میں کوئی بکواس کر دے نا، غریب کے ساتھ بھی زمانہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ علماء و مشائخ، تمہارے قدموں کو چوم کے کہتا ہوں، سیدہ شہزادی کس کی ہے؟ کب اٹھیں گے آپ؟ کب نکلیں گے آپ؟ اور اگر مجھے آپ اجازت دیں، کچھ ظالموں نے پاک بی بی کے مزار کو گرا دیا، وہاں بھی ہم سے کچھ نہ ہو پایا، اور کچھ نے یہ تک حملہ کر دیا، ہم ابھی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک بندے نے مجھے کہا گھٹیا آدمی ہے، رات کو گھنٹہ گھنٹہ گالیاں دیتا ہے، ڈوب مرنا چاہیے اسے جو زہرا کے نام کی 2 گالیاں بھی نہ کھا سکے۔ دفنا دو اس بت کو، یہ مصنوعی عزتوں کے پہاڑ بنے پھرتے ہو۔ موقع ملا ہے، موقع، کہو سیدہ کربلا میں یزید کے تیر کھانے کے تو کام نہ آ سکے، آج تیری عزت پہ حملہ ہوا ہے، یزید کے ایجنٹ تیر آزما لیں، ان کے تیر ختم ہو جائیں گے، تیرے سپاہیوں کے بدن ختم نہیں ہوں گے۔ اور میں جتنی سادات کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم میرا کلیجہ بہت ٹھنڈا ہے۔ اب یہ فتویٰ سائن کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے، اور کوئی بزرگ، کوئی شیخ طریقت اور کوئی عالم دین، اور میں کنجوسی سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اگر پیر سید عرفان شاہ صاحب مشری کو میں سلام عقیدت پیش کروں، پیر سید استاد العلماء مسلح امت سید حسین الدین شاہ صاحب کو سلام عقیدت پیش کروں، امتیاز شاہ صاحب قبلہ کو کروں، بخیلی ہوگی اگر یہ مرد مجاہد جس کا نام صاحبزادہ پیر سید محمد محفوظ مشہدی ہے، جس نے اعلان کیا زہرا کا گستاخ ہمارے ابا جی کی نسبت اپنے ساتھ نہیں لگا سکتا، حافظ الحدیث سید جلال الدین شاہ صاحب وہ بیٹے ہیں زہرا کے، اور غدار زہرا کو یہ اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا شوق سے دجالی کہلوائے، شوق سے مروانی کہلائے، اور پتہ نہیں ان پر تو کچھ جملے اترتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے جو جملہ کہا، انہوں نے کہا ایک مکہ کا ابو جہل تھا، ایک ہماری بھٹی کا ابو جہل ہے۔ میں بعد میں سمجھا اس ابو جہل کو رسول سے دشمنی تھی، اس کو بطول سے دشمنی ہے، اور بطول کا دشمن بھی تو رسول کا دشمن ہوتا ہے۔ تو آج کے بعد وہ جو کچھ مرضی کہے، سب علماء اور مشائخ کی تائید کے ساتھ اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، پھر ڈھیلے ہو گئے، نہیں ہے تو ہاتھ کھڑا کریں، اہل سنت سے کوئی تعلق، اس کے کسی فتوے کے ہم ذمہ دار، اور دنیا سن لے وہ جو کچھ کہے، مشائخ بھی اس سے بیزار، علماء بھی بیزار، خدا بھی ناراض، رسول بھی ناراض۔ یہ فتویٰ ہو گیا۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں، وہ عظیم مرد مجاہد عمران شاہ صاحب کی بلا کا اعلان تو تسنیم صابری صاحب کریں گے، یہ سید جس دن اسمبلی میں بول رہا تھا تو مجھے یہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ شعر علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، کہ اس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔